یہ MSL کے نوجوان اب قوم اپنی کو جگائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خارزار جہاں میں گلاب پیدا کر۔ ہے زمین پہ جو میرا لہو، ہے زمین پہ جو میرا لہو تو غم مت کر، ہے زمین پہ جو میرا لہو تو غم مت کر، اسی زمین سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ عزیز طلباء، خانہ بار ضلع سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں، مختلف کالجز اور یونیورسٹی سے آپ لوگ پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کا تعلق ہے۔ آپ میں سے بہت سارے نوجوان طلباء ایسے ہیں، بہت سارے طالب علم ایسے ہوں گے کہ جو یہاں پہ موجود ہیں اور وہ اپنے جب مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے مستقبل کو دیکھتے ہیں، تو آپ میں سے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو شاید اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو سمیٹ کے یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ ہاں اس پروگرام کی دعوت دی گئی کہ خارزار جہاں میں گلاب پیدا کرنا ہے، ہم اس اسٹیج کے اندر، اس ہال کے اندر موجود ہیں، اس پنڈال میں یہاں اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو سمیٹ کے، اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو یکجا کر کے یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ آج ہمیں راستہ ملے گا، آج ہمیں منزل دکھائی جائے گی، آج ہماری ڈائریکشن واضح ہوگی۔ ہمارے سامنے کچھ لوگ آئیں گے جو پورے ملک کے اندر گھومتے ہیں، طلباء کے سامنے جا کے بات کرتے ہیں، آج ہمیں وہ کوئی راستہ دکھائیں گے کہ ہم اپنے ان خوابوں کی تعبیر اور تکمیل کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ہاں، ہم آج آپ کے پاس اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ کس طرح مل کے ان حالات کے اندر میں اور آپ اپنے ملک کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں پہ تالیاں بجانی ہو تو مجنوسی سے کام نہ لیجیے گا، پریشان نہیں ہونا اپنے، یہاں پہ آپ کو کوئی نہیں روکتا، آپ جوش کے ساتھ جو ہے وہ تالیاں بجا سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ اس سے پہلے میرا آپ نوجوانوں سے ایک سوال ہے، آپ طلباء سے ایک سوال ہے۔ آج کے دور کے اندر، آج کل کے دنوں کے اندر ایک چیز پوری دنیا کے اندر بہت معروف ہو رہی ہے، جس کو ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ آج کل تو ICC کا ورلڈ کپ چل رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ کون کون دیکھ رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ بہت بڑی تعداد ICC کا ورلڈ کپ دیکھ رہی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو ورلڈ کپ کس سال ہو رہا ہے، ICC کا جو ورلڈ کپ کس سال ہو رہا ہے، اس کی اور باقی جو ورلڈ کپ ہوتے ہیں ان میں کوئی فرق آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہو؟ کوئی خاص فرق اس سال کے ICC کے ورلڈ کپ میں اور باقی ورلڈ کپ کے اندر کوئی خاص فرق ہو جو آپ نے محسوس کیا ہو؟ جی کوئی بیان کرے گا؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سال جو ورلڈ کپ چل رہے ہیں اس میں اور باقی عام سالوں کے ورلڈ کپ کے اندر کوئی خاص فرق جو ہم نے محسوس کیا ہو؟ میں خود ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہم طلباء سے جا کے جب بات کرتے ہیں، آج کل طلباء سے جب جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں تو ان سے یہ سوال کرتے ہیں، وہ نہیں جواب دے پاتے، اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ بھی اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ ان کے جواب ہوتے ہیں کہ یہ ورلڈ کپ جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے، یہ ورلڈ کپ ایسا تھا کہ اس کی خاص بات یہ تھی، فلاں پلیئر اس کے اندر شامل تھا، فلاں ٹیم اس کے اندر شامل تھی۔ لیکن عزیز طلباء، اس ورلڈ کپ کی خاص بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو میری اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے، میرے اور آپ کے فہم کی بات ہے کہ اس سال کا جو ورلڈ کپ انڈیا کے اندر رکھا گیا، اس ورلڈ کپ کی جو ٹکٹیں تھی، اس کے جو ویزے تھے، میرے اور آپ کے ملک کے جو پلیئرز تھے ان کو بہت ہی دیر سے ملے، ان کو بہت ہی دیر سے دیے گئے۔ ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر سال 8 یا 7 لاکھ طلباء نوجوان اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر جا کے اس ملک پاکستان کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کو جب دیکھا جاتا ہے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ شخص اگر اس طرح کا ہے تو اس کا پورا ملک اس طرح کا ہوگا۔ لیکن
عام لوگوں میں اور ہمارے ان پلیئرز کے اندر بہت بڑا فرق ہے. یہ پلیئرز 25 کروڑ 24 کروڑ آبادی کے نمائندے ہیں. یہ جب وہاں پہ جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ ویزے ڈیلے کر کے دیے جاتے ہیں, ان کو ذلیل کر کے وہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے, اور جب وہاں پہ جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ آ کے کیسا لگا, تو کہتے ہیں حیدرآباد کی بریانی بہت مزیدار ہے. یہاں کے لوگوں نے ہمارا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا, لیکن جب آڈینس کی بات کی جاتی ہے, شائقین کی بات کی جاتی ہے, تو زینب عباس کو ذلیل کر کے واپس بھیجا جاتا ہے. اور پھر جب عام لوگ وہاں پہ ورلڈ کپ دیکھنے جانا چاہتے ہیں تو ان کو ویزا نہیں دیا جاتا. یہ بات نہ بہت سارے طلباء نے محسوس کی, نہ آپ لوگوں نے محسوس کی ہوگی کہ 25 کروڑ غیرت مند لوگوں کو یہاں پہ ان کے ناک زمین کے ساتھ رگڑ گئے, اور ایسے حالات آ چکے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگا کہ ان کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا, ان کے ساتھ بنی کیا. آپ دیکھیں نا, اگر ہماری ٹیم جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم انڈیا جانے سے انکار کر دیتی کہ ہم یہ میچ نہیں کھیلیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے آئی سی سی کا فائدہ تھا یا نقصان تھا؟ آئی سی سی کا نقصان تھا. کیوں؟ کیونکہ جب ایشیا کپ ہوتا ہے تو 2 دن ریزرو کیے جاتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے میچ کے لیے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہمیں پروفٹ آئے گا تو ان دونوں ملکوں کے آپس کے میچ کے ساتھ آئے گا. انڈیا پاکستان میں آنے سے انکار کرتا ہے, لیکن ہم وہاں پہ جاتے ہیں. اگر ہماری یہ ٹیم انکار کر دیتی کہ نہیں ہم اپنے شائقین کے بغیر انڈیا میں نہیں جائیں گے میچ کھیلنے کے لیے, تو پوری دنیا کے آگے یہ ٹیم جو ہے وہ غیرت مند ٹیم تصور کی جاتی کہ ان لوگوں نے اپنے ملک کی نمائندگی کی. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 24 کروڑ کی آبادی کو ایسا کر دیا گیا, ان کے ذہنوں کو ایسا سلا دیا گیا کہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہی نہیں آئی کہ بھئی ہمارے ساتھ پوری دنیا میں کیا سلوک کیا جا رہا ہے. تو خانے وال کے نوجوانوں, خانے وال کے طلباء, اس ملک پاکستان کو آج آپ کی ضرورت ہے. ہم لوگ اس ملک کی مایوسی کے حالات یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنے کے لیے آئے, کیونکہ آپ لوگ روزانہ خبروں کے اندر یہ باتیں سنتے ہیں, یہ باتیں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ یہ کر دیا گیا, پاکستان کے حالات ایسے کر دیے گئے. میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں. جن لوگوں نے غلطیاں کی ہیں, جن لوگوں نے پاکستان کو یہاں پہ پہنچایا ہے, وہ ہمارے بڑے ہیں, وہ ہمارے بڑے سیاستدان ہیں. آنے والے وقت میں قیادت ان نوجوانوں سے نکلے گی. اگر آج انہی سیاستدانوں کی غلطیوں کو صرف ڈسکس کیا جاتا رہا, صرف ان کا تذکرہ کیا جاتا رہا, تو آنے والے سالوں کے اندر ایسی ہی قیادت نکلے گی جو اپنی بڑی قیادت کی پیروی کرنے والی ہوگی. انہوں نے غلطی کی کر لی, لیکن ابھی کیا کرنا ہے؟ کیا ان کی غلطیوں کو صرف ڈسکس کرنا ہے؟ کیا صرف یہ بات کہنی ہے کہ 21 اکتوبر کو واقع ہوا بندہ ملک چھوڑ کے چلا گیا, وہ پاکستان آ رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ کیا موبائل کے اوپر کسی کا استعمال کرنا ہے, یا میں نے اور آپ نے اپنے ملک کے لیے کوئی بہتر کردار ادا کرنا ہے؟ جو انہوں نے کر دیا غلط کیا, لیکن جو آج میں کر رہا ہوں میرا اپنے آپ سے سوال ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے کیا کر رہا ہوں. مسلم اسٹوڈنٹس لیگ پاکستان کے پلیٹ فارم سے عزیز طلباء نوجوانوں, میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ہم سب مل کے ہم پورے ملک کے اندر جاتے ہیں, اور مسلم اسٹوڈنٹ اس جماعت کی طرح جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت تھی, جنہوں نے لاہور 1940 کے جلسے کے اندر یہ نعرے لگائے تھے کہ ہم ایک علیحدہ وطن حاصل کر کے رہیں گے, اور پورے ہندوستان کے نوجوانوں کو اس بات کے اوپر بیدار کیا تھا کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی قیادت کریں گے اور آگے بڑھ کے اس ملک کی بات توڑ کو سنبھالیں گے. علی گڑھ کے طلباء نے, مسلم اسٹوڈنٹس نے اس وقت پوری ہندوستان کے نوجوانوں کو, طلباء کو جا کے بیدار کیا, ان کو سمجھایا, کالجز کے اندر گئے, یونیورسٹیز کے اندر گئے, اس وقت کے اسکولوں کے اندر گئے, مدارس کے طلباء کی تحریک کو کھڑا کیا, پورے ہندوستان کے اندر جا کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی. انہی نوجوانوں کی تحریک تھی کہ 7 سال کے مختصر عرصے کے اندر ایک آزاد ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے اس ملک کی دنیا کے نقشے کے اوپر مارتے وجود میں آئی. تو کیا وجہ ہے, آخر کیا وجہ ہے کہ 76 سال گزر چکے, نوجوانوں کے اندر وہ کرنٹ گیا تو کہاں گیا؟ نوجوانوں کے خونوں میں بہتا ہوا لہو آخر کیوں پھٹا ہوا چکا؟ آئیے نوجوانوں, طلباء ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ہم یہ مشن کرتے ہیں کہ ملک پاکستان کو ایک آزاد اور
رکھیں گے, ہم وہ کام کریں گے, ہم ایسے کام کریں گے کہ ہر نوجوان جو ہے وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہنے کے اوپر فخر محسوس کرے گا. پاکستان کے شہری ایسے شہری ہوں گے کہ جو انشاءاللہ پوری دنیا کو آگے لے کے جانے کا خیال رکھیں گے اور خواب دیکھیں گے. ایک وقت تھا 28 مئی 1998 کے اندر جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو فلسطین کے بچے اسرائیل کے فوجیوں کے سامنے جا کے ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم اب ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ Now because we are at war. کیونکہ اب ہم ایٹمی طاقت ہیں, اسلامی بن چکا ہے. تو عزیز ساتھیوں, نوجوانوں, ہم اسی ملک کے شہری ہیں. اگر آج میرے اور آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا رکھا ہے, پاکستان کے حالات خراب ہیں, پاکستان کو آخر پاکستان کبھی بہتر نہیں ہو سکتا, ہم جاتے ہیں طلباء سے ملتے ہیں تو یہ سوال کرتے ہیں یار پاکستان کے حالات بڑا کس طرح ممکن ہے کہ ٹھیک ہو سکیں؟ یہ تو معجزے کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتے. پاکستان میں رکھا گیا ہے, چھوڑو پاکستان کو, چھوڑو, یہاں سے نکلو. میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں, اگر اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے, اگر اس ملک کے حالات کو بہتر کرنا ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا, یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھائیے گا. اگر کسی گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں, کسی گھر کے حالات میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, تو ان اپنے گھر کو چھوڑ کے گھر والے جایا نہیں کرتے, بلکہ مل جل کے اپنے گھر کو بہتر کرتے ہیں. تو یہی تو ہمارا نعرہ ہے کہ پاکستان کیا ہے, پاکستان تو ہمارا گھر ہے. گھر تو آخر اپنا ہے, ہمارا یہ نعرہ ہے کہ گھر تو آخر اپنا ہے. اس گھر کو چھوڑ کے ہم نہیں جائیں گے بلکہ یہاں پہ موجود رہیں گے. ہاں, ایک بات کی جاتی ہے کہ یہاں پہ رہ کے سیاستدانوں سے مطالبہ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ, یہاں پہ رہنے والے لوگ, ان کو سہولیات دی جائیں, فیسوں میں کمی کی جائے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں, ان کو ریسرچ سینٹر بنا کے دیے جائیں. آپ دیکھیں نا 30 لاکھ کی کھانے والے کی آبادی کے اندر ایک چھوٹا سا یونیورسٹی کا کیمپس بنایا گیا جہاں پہ تعلیم برائے نام دی جاتی ہے, اور ڈگری ایسی ہے کہ سیمسٹر کو سیمسٹر کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور ایک سیمسٹر بھی کمپلیٹ نہیں ان کا کیا جاتا. ہاں, طلبا کو ان رائٹس کے لیے نکلنا چاہیے, اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ گھر تو آخر اپنا ہے. اس کا یہ حل نہیں ہے کہ خانے باز اور ملک پاکستان کو چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں, بلکہ ملے, آپس میں بیٹھیں اور طے کریں کہ یہ جو ایک کیمپس ہے 30 لاکھ آبادی کے اندر, ہم نے ایسے کئی ایک ریسرچ سینٹر اور ادارے اور یونیورسٹیز بنوانی ہے. لیکن کون کرے گا یہ بات؟ جو اپنے گھر کی فکر کرے گا, جو اپنے گھر کو آگے لے کے جانے کا سوچے گا. تو عزیز طلباء, نوجوانوں, مسلم اسٹوڈنٹس پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں, آئیں مل کے اس ملک کو سنبھالنے کے لیے کردار ادا کریں. آئیں ہم مل کے اس ملک کی بہتری کے لیے اپنا عملی کردار پیش کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ ہم پاکستان کا مستقبل ہیں, پاکستان میرا ملک ہے, پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم اس ملک کے نمائندے ہیں, اور انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھ کے اس ملک کے لیے کردار ادا کرنا ہے. جزاکم اللہ خیر. MSL کے نوجوان اب قوم اپنی کو جگائیں گے, ہر دل کے